آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جسے آئی اے بھی کہا جاتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی نے پچھلے چند برسوں میں کافی ترقی کی ہے۔ اب یہ ہماری زندگیوں میں ہر جگہ داخل ہو چکی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، جسے اوپن اے آئی نے نومبر 2022 میں لانچ کیا تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی لیٹسٹ اپلیکیشن ہے جو انسانوں سے بات چیت کرتی ہے اور مختلف سوالات کے مناسب جوابات دیتی ہے۔ اب چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، چیٹ جی پی ٹی سے رمضان سے متعلق فتوے لیے گئے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی نے رمضان سے متعلق فتوے کیسے دیے اور وہ کتنے قابل بھروسہ ہیں۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ رمضان کے فتوے یا عام فتووں کے لیے چیٹ جی پی ٹی کتنا درست ہے، یہ جاننے کے لیے ایک ویب سائٹ نے اس سے رمضان کے روزوں کے بارے میں سوالات کیے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے حکم کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جس میں مسلمان فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور یہ تمام بالغ یا اڈلٹ مسلمانوں پر واجب ہے جو جسمانی اور دماغی طور پر ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ رمضان کے روزے میں دن کی روشنی کے اوقات میں کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضروریات سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ اور اس کے خیالات سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے۔ یہ اسپریچول ریفلیکشن، سیلف ڈسپلن اور خدا کی عبادت میں اضافے کا وقت ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں سے کچھ لوگ ایگزمپٹ ہیں، جن میں دودھ پلانے والی عورتیں، پریگننٹ عورتیں اور مسافر شامل ہیں۔ ان پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے دنوں کی قضا کرتے ہیں، اور جو بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے یا میجر نہیں ہیں ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، یا سیکھنے کے لیے دن کا کچھ حصہ روزہ رکھیں اور مستقبل میں روزہ رکھنے کی تیاری کریں۔ روزے کی حالت میں کان میں ڈالے جانے والے ڈراپس، کان دھونے، کان میں ڈالنے والے ڈراپس یا ناک کے اسپرے کے استعمال کے حکم کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ اگر ان میں سے کسی چیز کا ذائقہ یا ٹیسٹ حلق یا منہ میں محسوس ہو یا جان بوجھ کر نگل لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر ممکن ہو تو ان چیزوں کو روزے کے اوقات سے باہر استعمال کیا جائے، لیکن بعض اسکالرز کی نظر میں یہ غلط ہے، کیونکہ بعض تیل جو سر میں ڈالے جاتے ہیں انسان کو ان کا ذائقہ یا مزہ منہ میں مل جاتا ہے۔ ان کے خیال میں درست جواب یہ ہوتا کہ روزہ معدے میں کسی مادے کے اس طرح سے آنے سے ٹوٹتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی خاص دوا کے استعمال کی اجازت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو تو ہمیشہ کسی اسلامی اسکالر یا میڈیکل پریکٹیشنر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ انفرادی حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ استنبول کی سلطان محمد الفاتح یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ڈاکٹر ولید فائق الحسینی نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عام قسم کے سوالات ہیں جن کا جواب کچھ آسان پروگراموں سے بھی دیا جا سکتا ہے جو سرچ کے الفاظ پر منحصر ہے، اور ایسے مسائل کی طرح نہیں جن میں کوئی خاص واقعہ شامل ہو۔ ہر کیس الگ الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ویب سائٹ کو بتایا کہ ویسے سوالات جو کسی خاص شخص کی کسی خاص صورتحال سے متعلق ہوں، کمپیوٹرز یا اس طرح کے اپلیکیشنز درست جواب نہیں دے سکتے۔ جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا گیا کیا تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا جواب تھا جی ہاں، تمباکو نوشی سے اسلام میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کے روزے کے مہینے میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تمام کھانے پینے، مشروبات اور دیگر جسمانی ضروریات سے پرہیز کریں۔ پریگننٹ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے کہا، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو رمضان کے روزے سے الگ رکھا گیا ہے۔ اگر انہیں اندیشہ ہو
کہ اس سے ان کی صحت یا ان کے بچے کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے مطابق اسلام میں ماں اور بچے کی صحت اور اس کی سلامتی بہت اہم ہے۔ اگر ان دونوں کی یا ان میں سے کسی کی بھی صحت کو خطرہ ہو تو روزہ رکھنا واجب نہیں۔ وہ عورتیں جب خود کو روزہ رکھنے کے لائق سمجھیں روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ہوائی سفر کر رہے ہوں، ایسے میں آپ افطار کب اور کیسے کریں؟ اس کا جواب چیٹ جی پی نے یہ دیا کہ جو مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور ہوائی سفر کرتے ہیں ان کے لیے افطار کا وقت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ طلوع آفتاب یا سن رائز اور غروب آفتاب یعنی سن سٹ کا وقت ہوائی جہاز جس جگہ پرواز کر رہا ہو اور اونچائی کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اسلامی اسکالرز نے اس مسئلے پر رہنمائی فراہم کی ہے اور عام طور پر مسافروں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے پر یا جب وہ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے غروب آفتاب یا سن سیٹ دیکھیں یا ان دونوں میں سے جو پہلے ہو افطار کر لیں۔ جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا گیا کہ گلف کے ممالک میں فطرے کی قیمت کتنی ہے، جی سی سی ممالک میں فطرے کی قیمت کا تعین عام طور پر مقامی حکومت یا اسلامی اسکالرز کھانے پینے کی موجودہ مارکیٹ کی قیمتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں جی سی سی کے ممالک میں زکوٰۃ الفطر یا فطرے کی قیمت مقامی کرنسی میں فی شخص تقریباً 10 سے 15 ریال کے درمیان تھی۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں 2022 میں زکوٰۃ الفطر یا فطرے کی رقم 15 سعودی ریال تھی اور امارات میں یہ رقم 2021 میں فی کس 10 درہم مقرر کی گئی تھی۔ عرب گلف ممالک نے ویب سائٹس کے ذریعے فتویٰ سروسز اور مذہبی مشورے دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز میں انویسٹمنٹس کیے ہیں اور بہت ابتدائی تجربہ شروع کیا ہے۔ امارات یعنی یو اے ای نے 2019 میں دبئی میں ورچوئل افطار پروگرام شروع کیا تھا جو اسلامی دنیا میں اپنی طرح کا پہلا پروگرام ہے۔ دبئی کے اسلامک افیئرز کے ڈائریکٹریٹ حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ ورچوئل فتویٰ 24 گھنٹے فتوے جاری کرنے کا ایک اسمارٹ سسٹم ہے جو اے آئی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کے ذریعے قانونی فتوے فراہم کرنے کے طریقہ کار کو بہتر بناتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پروسیس سوالات کا جواب طے کرنے میں سہولت دیتا ہے اور جو پہلے سے منظور شدہ قانونی فتوے موجود ہیں انہیں انٹریکٹیو بناتا ہے۔ اس سے دنیا بھر کے فتووں تک ایکسس رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام فتوے عربی اور انگریزی میں موجود ہیں۔ پہلے مرحلے میں اس پر نماز سے متعلق فتوے موجود ہیں۔ اگلے مرحلے میں روزہ، زکوٰۃ، حج اور لین دین جیسے موضوعات یا ٹاپکس شامل ہوں گے۔ مئی 2022 میں سعودی اخبار الجزیرہ نے بتایا تھا کہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی جس میں ایک ایسی ایپلیکیشن بنانے کی اسپانسر کرنے پر زور دیا گیا تھا جس کے ذریعے فتووں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے گا اور اس پر القصیم یونیورسٹی یا کوئی دوسری یونیورسٹی کام کرے۔ لیکن ایکسپرٹس نے ان پروگراموں یا اپلیکیشنز کو ڈائریکٹ فتویٰ جاری کرنے کے بجائے انہیں فتویٰ اتھارٹیز سے جوڑنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فتویٰ دینے کے عمل کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جواز اب تک موجود نہیں۔ ماہرین مانتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خالصتاً مادی یا میٹیریل ہے، جبکہ دین اسلام میں کسی بھی چیز کا مادی پہلو کے علاوہ روحانی پہلو بھی ہے۔ خدا حافظ۔